بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصين له الدين وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک عمل میں، اعتکاف کے مسنون عمل میں، اللہ پاک نے ہم کو اپنے اس مبارک گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس ارادے کو، اس بیٹھنے کو، اس وقت کے نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور جتنے دن ہم یہاں پر گزاریں، جتنی راتیں گزاریں، ہماری علمی، عملی، ظاہری، باطنی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں۔ چونکہ آج پہلا دن ہے، اس لیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ عمل کے شروع کرتے ہوئے انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو بالکل نیا پہلے سال میں پہلی دفعہ داخل ہوا، جیسے ایک نیا طالب علم ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ جی مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد جا کے یہ کسی مدرسے میں، مکتب میں، ادارے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ اور ایک وہ طالب علم ہوتا ہے جو پرانا طالب علم ہے لیکن وہ اگلے سال میں چلا گیا۔ نیا سال اس کا بھی ہے لیکن دونوں طالب علموں میں فرق آپ سمجھے کیا ہے؟ ایک وہ طالب علم ہے جس کا سال بھی نیا ہے، جو خود بھی نیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے، اور دوسرا طالب علم وہ ہے کہ جس کا سال تو نیا ہے لیکن خود پرانا ہے، اس لیے کہ پہلے سے پڑھتا ہوا آیا ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ جو بالکل نیا ہے اور جس کا سال بھی نیا ہے، تو اس کو علم شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کی تصحیح کرنی ہوگی۔ تصحیح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو صحیح کر لینا۔ اور فرمایا جو طالب علم پرانا ہے لیکن اس کا دوسرا سال یا تیسرا یا چوتھا شروع ہو رہا ہے، تو نیت تو چونکہ یہ پہلے کر چکا تھا، یہ اپنے نیت کی تجدید کر لے۔ دونوں باتیں سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو جو بالکل نیا ہوتا ہے اس کو نیت کی تصحیح کرنی ہوتی ہے، اللہ پاک کو یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ اے اللہ میں اس کام میں لگا کیوں۔ اور جو پرانا ہوتا ہے اس نے اپنی بات واضح تو کر دی لیکن اپنی بات کو مزید تازہ کر لے گا۔ اعتکاف کا مسنون عمل بہت بڑا عمل ہے اور اللہ پاک قسمت والوں کو دیتے ہیں، اور باقی ساری باتیں نہ ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف اتنی بات اگر ایک مسلمان اپنے دل دماغ میں بٹھا لے کہ میں
رمضان کے آخری عشرے میں وہ عمل کر رہا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا. میری اللہ کے حبیب کے ساتھ اتنی مناسبت ہو گئی کہ مجھے بھی اللہ پاک نے اس عمل کا موقع دیا جو اس کائنات کے سردار کو دیا گیا. یہ کچھ کم نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اب ہمارا یہ عمل یہ محفوظ ہو جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے. ہمارے پاس گنتی کے 9 یا 10 دن ہوں گے. اس میں تھوڑی سی اتنی فکر ہو جائے کہ ہر ساتھی اعتکاف میں آنے کا مقصد سمجھ لے، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد سمجھ لے، اور پھر اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لے. تو اگر کچھ باتیں میں نے آپ نے سیکھ لی، درست ہو گئی، غلطیوں کی اصلاح ہو گئی، تو ہمارا یہ بیٹھنا، یہاں پر آنا، یہ قبول بھی ہوگا، قیمتی بھی بن جائے گا. تو سب سے پہلی بات میرے دوستوں بزرگوں وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ایک مسلمان کی زندگی میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. 2 چیزیں، ایک اخلاص ہے اور ایک استقامت ہے. مومن جب کلمہ پڑھ لے اور ایمان کے دائرے میں آ جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بن جائے، تو اس کا نام اس فہرست میں تو آ گیا، یقینی طور پہ آ گیا کہ جس نے جنت میں جانا ہے. لیکن اب جنت میں جانے کے بھی درجات ہے، اس کے مراحل ہے. ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اور چاہنا چاہیے کہ ہم جنت میں داخل ہو تو اول وہلہ میں اس جماعت کے ساتھ داخل ہو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. تو 2 چیزیں اس کے لیے بنیاد ہے، ایک اخلاص اور ایک استقامت. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا ارادہ شامل نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں اعتکاف میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ 10 دن گزارنے کے بعد جب گھر جاؤں تو گھر والوں پر کم از کم میرا یہ رعب پڑے کہ جی میں کتنا نیک آدمی ہوں، محلے والے ساتھی، میرے دوست، میرے متعلقین وہ میرے متعلق یہ کہہ سکیں کہ کتنا پاک صاف آدمی ہے، رمضان کا آخری عشرہ مسجد کو دے کر آیا ہے. یقین کریں جتنا بڑا عمل ہے لیکن اخلاص سے خالی ہو گیا، غیر اللہ کو دکھانے کے لیے ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض عبادت کی لیکن نیت دوسرے کو دکھانے کے لیے کی، اس نے شرک کا عمل کر دیا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. 3 بڑے بڑے اعمال ذکر ہوئے ہیں دوستو، چھوٹے نہیں. فرمایا جس نے نماز پڑھی اور مقصد دوسرے کو دکھانا تھا، اس نے شرک والا کام کیا. جس نے روزہ رکھا، مقصد دوسرے کو دکھانا تھا، اس نے شرک والا کام کیا. جس نے صدقہ دیا، مقصد دوسرے کو دکھانا تھا، اس نے شرک والا کام کیا. کتنا خطرناک ہے دوستو. تو اگر خدا نہ خواستہ میرا عمل اخلاص سے خالی ہو جائے، یہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی. اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں گے کہ بھئی ہمارا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، بستر لگا لینا، پھر عبادت کے لیے جلدی اٹھنا، آرام کے تقاضے کی قربانی دینا، اور یہاں کی مشکلات کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا، کبھی سحری میں، کبھی افطاری میں، کبھی رات کے کھانے میں دیر سویر تاخیر کا ہو جانا،
مزاج کے مطابق چیز کا نہ ملنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں دوستو جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہوگی۔ اگر میں یہ دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد گھر پہ والدہ کو، بھائیوں کو، بچوں کو، ساتھیوں کو کہوں گا بھئی بڑے مجاہدات کر کے آئے ہیں، بہت گزار کے آئے ہیں، بہت خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، چونکہ یہ خاص مجلس ہے اور ہم میں سے ہر ساتھی یہ فکر کرے گا ایک دوسرے کی کہ بھئی ہم میں سے ان 44 ساتھیوں میں کسی ایک ساتھی کا اعتکاف بھی ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے بنیادی اینٹ جو ہے وہ تو اخلاص ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اس اخلاص کی بھرپور حفاظت کرے۔ ہم جتنے اعمال کریں گے دوستو، جس درجے میں کریں گے، جتنی تعداد میں کریں گے، وہ آپ کو اور اللہ پاک کو پتہ ہو۔ آپ کس وقت اٹھتے ہیں، آپ کو اور اللہ پاک کو پتہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ 10 دن اگر ہم نے محفوظ کر لی تو یقین کریں کہ ایمان کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہم محفوظ کر لیں گے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اخلاص کے ساتھ دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ استقامت۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو جس عمل کی توفیق دے دے، کسی کار خیر کی توفیق اللہ پاک ایک دفعہ دے دے تو یہ کار خیر، یہ نیک عمل اس کی زندگی کا تاموت حصہ بن جائے، پھر اس کی زندگی سے یہ ختم نہ ہو۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو مداومت کہتے ہیں، اس کو پابندی کہتے ہیں دوست، اور یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حبیب کائنات کو حکم دیا، فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس چیز کا جیسے حکم دیا گیا آپ اس پر استقامت سے چلتے رہیے۔ اب وہ آپ کی زندگی سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جو لوگ استقامت والی زندگی گزار لیں، اپنے اعمال کی پابندی والی زندگی گزار لیں، ان کی کتنی تعریف فرمائی؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان والے استقامت والی زندگی پر آ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہتے ہیں تم دنیا سے جا رہے ہو، خوف مت کرنا، غم مت کرنا، پریشان مت ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس کو اس جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں جس کا اللہ پاک نے اس سے وعدہ کیا ہوتا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور اس سے کہتے ہیں غم مت کرو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آج ایک کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم اعمال شروع کر لیتے ہیں لیکن اس میں استقامت نہیں رہتی۔ استقامت والا مزاج بن جائے۔ آپ اگر اعتکاف کے مقاصد کو دیکھیں، 10 دن تک مسجد میں کیوں پابند کیا گیا؟ اور اس درجے پابند کیا کہ مسجد کی حد سے بلا مقصد ایک پیر آپ نہیں نکال سکتے، جمعے کے دن کا سنت غسل آپ نہیں کر سکتے جب تک غسل فرض نہیں ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں رکھی گئی؟ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ میرے لیے میرے گھر میں آ گئے تو اب میرے علاوہ ایک قدم بھی اگر اٹھاؤ گے تو وہ مجھے قبول نہیں، وہ قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ معتکف بالکل استقامت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مسجد کے حدود میں رہتا ہے۔ ہم احتیاط کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وضو خانے میں کسی سے بات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا مقصد جو ہے مسجد کی سیڑھیوں سے اتر جاؤں، اعتکاف میرا ضائع ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف کا عمل ہی ہمیں استقامت کی، مداومت کی، پابندی کی ترغیب دے رہا ہے۔
تو جو اعمال ہم اس عشرے میں کریں اور کریں گے تو اس میں میرے دوستوں بزرگوں اللہ پاک سے یہ دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ جن اعمال کی توفیق آپ نے اس عشرے میں دی، اعتکاف میں دی، مسجد میں دی، اس کو موت تک میری زندگی کا حصہ بنا دے، یہ پھر میری زندگی سے نہ چھوٹے، پھر چاہے عید آئے، پھر چاہے شادی آئے، پھر چاہے تکلیف آئے، پھر چاہے سفر آئے، کچھ بھی ہو، لیکن یہ عمل میری زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آج اس کمزوری کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ساتھی ان سے ملنے کے لیے آئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت بڑے خوش ہوئے کہ بھئی مہمان آ گئے، رمضان کا مہینہ تھا، تو ان کو بٹھایا، ان کا اکرام کیا، پھر پوچھا بھئی کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ انہوں نے فرمایا ہندوستان کے فلاں شہر سے آئے اور ٹرین کے ذریعے سے آئے، ٹرین میں بیٹھ کر آئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی عشاء کی نماز پڑھ لی تھی؟ تو ایک نے کہا کہ جی میں نے تو پڑھ لی، اور باقی دو نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جب مقام پہ اتر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم وہاں پہ پڑھ لیں گے۔ اچھا بھئی سنتیں پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی جس ساتھی نے نماز پڑھی تھی اس نے کہا نہیں سنت تو نہیں پڑھی، اس لیے کہ میں مسافر تھا۔ اب دیکھیں مسافر سنت چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے اس کے لیے، لیکن جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، اس کو تو روحانی طاقت چاہیے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افسوس ہم سے اللہ پاک دین کا اتنا عالی کام لے رہے ہیں۔ پھر فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اتنی زندگی ہوئی دعوت کے کام میں لگے ہوئے، کبھی ٹرین کے سفر میں تراویح بھی نہیں چھوڑی میں نے۔ ہم تو فرض پڑھ لیں 2 رکعت بس جلدی سے، کیا ہوا جی ٹرین ہل رہی ہے میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں، باقی کھانا کھائیں گے، گپ شپ کریں گے، اس ڈبے سے اس ڈبے تک جائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب نماز کی باری آئی کہ میں گر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن کچھ تقاضے ایمان کے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے اللہ سے تعلق کے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے اللہ سے محبت کے ہوتے ہیں دوستو۔ تو اعمال میں استقامت آ جائے، تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارا یہ عشرہ اعمال کی پابندی کے ساتھ گزرے، اور پھر جب ہم یہاں سے اٹھیں تو وہ اعمال پوری زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 باتیں آپ حضرات کو آج یاد رکھنی ہیں کہ ایمان کے بعد ہماری زندگی کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اخلاص ہے، اور نمبر 2 استقامت ہے۔ تو ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں، معمولات کا ایک پرچہ ہے وہ ساتھیوں کو دے دیتے ہیں، پرانے ساتھیوں کے علم میں بھی ہے، تو آپ حضرات وہ پرچہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کے لیے معمولات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہر ساتھی پہلے سے ان معمولات میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ صرف اعتکاف نہیں بلکہ پوری زندگی کے ایک معمولات ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ ان معمولات کو باقی ایام میں بھی پابندی سے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ معمولات کا پرچہ آپ حضرات دیکھ لیں، اور جو ترتیب ہے اگر اس میں سے کوئی ایسا عمل ہے جو ابھی تک میں نے نہیں کیا یا شروع نہیں کیا تو اس کی بھی پابندی ان ایام میں لازمی طور پہ شروع ہو جائے، تو اس کو دیکھ لیں۔ وقت چونکہ کم ہے میں جلدی جلدی اس کو پڑھ لیتا ہوں، آپ حضرات توجہ دیں۔ سب ساتھیوں کو مل گئے؟ اب دیکھیں ترتیب معمولات برائے معتکفین، انفرادی اعمال۔ سنت اعتکاف کے 10 دنوں میں ان درج ذیل معمولات کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اعتکاف کی برکات نصیب ہوں گی، اوقات بھی محفوظ ہوں گے۔ نظر آ رہا ہے دوستو آپ حضرات کو؟ نمبر 1 لکھا ہے نوافل، دن بھر کے نوافل کتنے ہیں اور کون سے ہیں جس کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 اشراق کے 2 یا 4 رکعت، جیسے ہم فجر کے بعد جب نماز پڑھ لیتے ہیں تلاوت کر لیں، تسبیحات کر لیں، اور جب سورج طلوع ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، یہ شرط ہے،
جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر 2 یا 4 رکعت اشراق کے مختصر نوافل پڑھ لیں۔ نمبر 2، چاش کے 4 سے 12 رکعت، جیسے ابھی آپ اٹھیں تو دیکھیں آپ کو 12 بجے تکلیف کیوں دی؟ اسی لیے کہ اس میں یہ بھی مقصد شامل ہے کہ بھئی ہم ساتھی ذرا جلدی اٹھ جائیں گے 11:30 بجے۔ ماشاءاللہ بعض ساتھی ہم جب اٹھا تو 11:15 بجے اٹھے ہوئے تھے، 10:30 بجے اٹھ گئے تھے۔ تو سہولت کے ساتھ خیر انسان اتنا اٹھ جائے کہ وضو کر کے کم از کم 4 رکعت 6 رکعت جتنے بھی ہو چاش کے نوافل ہم پڑھ لیں 12 بجے سے پہلے۔ نمبر 3، اوابین یعنی مغرب کے بعد 6 سے 12 رکعت۔ مغرب کے بعد جب 2 سنتیں پڑھ لیں نا، 2 سنتیں، اس کے بعد اوابین کے نوافل ہے اور 2 کر کے پڑھیں، 6 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ نمبر 4، زوال کے بعد ظہر کی اذان سے پہلے 4 رکعت نوافل، اس کو سنن زوال کہتے ہیں دوستو، سنن زوال کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی مکروہ وقت ختم ہو چکا ہے، زوال کا نا داخل ہو چکا ہے، تو ہم ظہر کی اذان سے پہلے 4 رکعت ہم پڑھیں گے، 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے، یعنی 2 کر کے نہیں بلکہ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے اور 4 رکعتوں کے بعد پھر ہم سلام پھیریں گے، تو یہ سنن زوال کہلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت اللہ پاک کو سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، تو بڑے افضل نوافل ہے۔ نمبر 5، تحیۃ الوضو، یعنی جب بھی وضو بنائے، جیسے تقاضے کی ضرورت پڑ گئی دن میں کسی بھی وقت، نماز کا وقت نہیں ہے تو جا کے فوراً وضو لازمی بنائے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 6، تہجد کی 8 یا 12 رکعتیں، کسی ساتھی کی معتکف کی تہجد فوت نہ ہو تو سب سے افضل جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے وہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں، 2 کر کے پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ آپ علیہ السلام سے 12 رکعتیں ثابت ہیں، تو ہم کوشش کر لیں طاق راتوں میں 12 رکعتیں پڑھ لیں، باقی راتوں میں 8 رکعتیں پڑھ لیں۔ نمبر 7، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں، یہ نماز سہولت سے جب ممکن ہو پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ حضرات جانتے ہیں یہ بہت ہی افضل برکت والی نماز ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں اس کا پورا طریقہ بتا بھی دیں گے۔ اس میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک کلمہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ہر رکعت میں 75 مرتبہ ترتیب سے، تو 4 رکعتوں میں کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ 300 مرتبہ۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، انشاءاللہ اس کا طریقہ بتا بھی دیں گے، اور یہ کوشش کریں کہ ہر رات نہیں تو طاق راتوں میں لازماً، یہ بھی نہیں تو پھر آنے والا جو 1 جمعہ ہمارے پاس ہے اور 27ویں شب ہے، تو ہر ساتھی کم از کم اس عشرے میں 2 مرتبہ تو لازمی پڑھ لیں صلاۃ التسبیح۔ نمبر 2 فرما رہے ہیں تلاوت، زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو طاقت ہو تلاوت کرے، کوشش کریں کم از کم 3 پارے روزانہ تلاوت کرے کم از کم۔ نمبر 2، 1 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک روزانہ پڑھیں، یہ عام تلاوت سے ہٹ کر۔ نمبر 3، منزل روزانہ 1 مرتبہ پڑھے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو ابھی آپ کو دے دی گئی ہے، منزل آپ کو دے دی گئی نا، یہ 1 مرتبہ روزانہ پڑھے، یہ بہت بڑی بابرکت چیز ہے۔ الحمد سے یہ شروع ہوتی ہے والناس پہ ختم ہوتی ہے، مختصر اس کا بالکل 5-7 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ نمبر 3، تسبیحات۔ نمبر 1، 300 مرتبہ درود شریف پڑھے روزانہ، بہتر ہے درود ابراہیمی یعنی نماز میں پڑھنے والا درود شریف پڑھیں، ورنہ اپنی سہولت سے جو بھی درود شریف انسان پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 2، 200 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ نمبر 3، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 99 مرتبہ یہاں تک پڑھیں، جب 100 مرتبہ پڑھیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے ساتھ شامل کریں۔ نمبر 4، 100 مرتبہ روزانہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی پابندی کریں۔ نمبر 5، 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 4، دعا، ہر نیک عمل کے بعد
جی ہو گیا۔ نمبر 4 دعا، ہر نیک عمل کے بعد خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسے تہجد کے وقت، افطار کے وقت، نوافل کے بعد اور تلاوت سے فارغ ہو کر۔ کل رات کے بیان میں جو ساتھی موجود تھے، امید ہے سب ساتھی ہوں گے نا، اس میں دعا پہ بات ہو گئی، تو یہ بڑا قیمتی اشرا ہے دعاؤں کے اعتبار سے۔ نمبر 5 دینی اور اصلاحی کتب کا مطالعہ، مستند معتبر علماء کرام اور بزرگان دین کے اصلاحی کتب اور رسائل کا مطالعہ کریں۔ کچھ رسائل ہم نے رکھ بھی دیے، یہاں پہ رکھے ہوئے، ابھی یہاں ممبر پہ ہوں گے، کچھ اوپر کی منزل پر ہوں گے۔ جب آپ کو فراغت ملے، یہ ہمارے اکابر کے بزرگوں کے رسائل ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ کریں اور پھر اس کی عادت بنائیں، اس سے بڑی برکتیں ہوتی۔ نمبر 6 ان باتوں سے سختی سے بچیں معتکف۔ 3 باتیں آ رہی ہے دوستو۔ نمبر 1 بلا ضرورت بات چیت، گپ شپ، مجلس لگا کر بیٹھنا۔ نمبر 2 موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں اور نہ اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 3 ملاقاتوں سے اجتناب کریں، بالخصوص اپنے دوستوں رشتہ داروں کو مسجد بلا کر ان کے ساتھ وقت مت گزاریں، یہ نہیں۔ نمبر 7 اجتماعی اعمال، معتکف روزانہ اجتماعی اعمال جیسے دوپہر 12 بجے مجلس تعلیم و تعلم میں، نیز تراویح کے بعد ہونے والے 1 گھنٹے بعد ہونے والے اصلاحی بیان، مجلس ذکر و مراقبہ میں، نیز خلاصہ قرآن، درس حدیث اور درس مسائل میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ تو بہرحال یہ معمولات کا پرچہ ہے۔ اب آپ اس کو الٹ دیں گے تو پیچھے آپ کو ایک چارٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روزانہ آپ کے معمولات کیسے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں 21 رمضان لکھا ہوا ہے نا، پہلی لائن میں 21 رمضان نظر آیا۔ تلاوت لکھا ہے کم از کم 3 پارے، تو آج اگر 3 پارے ہو گئے تو اس پہ رائٹ لگا دیں گے، اگر بالکل نہیں ہوئے خدا نخواستہ تو رونگ لگائیں، اگر 2 ہو گئے تو لکھ لیں 2 پارے، اس طرح آگے تک آپ چلے جائیں، صحیح ہے نا پورا۔ تو یہ روزانہ کا ایک چارٹ بنے گا، اور آخری دن جب آئے گا انشاءاللہ عافیت کے ساتھ، تو تمام ساتھی اپنے اپنے امیر صاحبان کے پاس یہ پرچے جمع کرا دیں گے، وہ یہ پرچے ہمارے پاس جمع کرائیں گے۔ کوئی یہ اس پرچے کو ہمارے علاوہ نہیں دیکھتا، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پرچے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوں کہ بھئی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ یہ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بعد میں دیکھ کر اندازہ لگایا جائے کہ ساتھیوں نے وقت کی کتنی حفاظت کی، یا وہ کون سی کمزوری ہے جس کے آئندہ سال اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو باقی کسی ساتھی کے سامنے یہ پرچہ نہیں آتا، صرف ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو بہرحال ساتھی اس کا اہتمام کریں، اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے اس عشرے کو اعمال کے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔